نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اکثر الناس لا يؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلی آیت میں حکمت قرآنی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور ودیعت کیا ہے۔ یہ نور وہ روح ربانی ہے جو اس میں پھونکی گئی۔ یہ روح جو ہے یہ نورانی ہے، اور یہ نور اگر کسی کا محفوظ ہے، ماحول نے اس کو برباد نہیں کر دیا یا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اوپر پردے نہیں پڑ گئے، تو یہ نور جو ہے اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، انسان کی فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نسل آدم کا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت اس کے اندر ہے۔ اب جس شخص کی یہ فطرت سلیم ہے، اس کے سامنے جب وحی کی روشنی آتی ہے تو ان دونوں کے مابین اتنی ہم آہنگی ہے کہ وہ فوراً اسے قبول کرتا ہے، اور پھر یہ نور علی نور والی شکل بنتی ہے۔ پھر ایمان کی شکل جو اس کے قلب میں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں گے آگے چل کر 18ویں پارے میں سورہ نور میں تمثیل آئی ہے۔ آیت النور قرآن مجید کی مشہور ترین آیات میں سے ہے۔ نور ایمان کے لیے تمثیل وہاں آئی ہے، اور وہاں الفاظ آئے ہیں نور علی نور۔ یہ جو پہلی آیت میں مضمون آیا ہے، یہ چونکہ کئی مرتبہ اس صورت میں آگے آئے گا، اس لیے میں نے ذرا اس کی وضاحت کر دی ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے پہلے بھی ایک نور پر قائم ہے، بینہ پر، روشنی پر، ویتلوہ شاہد منہ، اور پھر اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی آ جاتا ہے، یعنی نور فطرت کے لیے گواہی آتی ہے نور وحی کے ذریعے سے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے بھی ایک کتاب موجود ہے موسیٰ والی، یعنی تورات، کہ جو راستہ بتانے والی ہے اور رحمت ہے۔ اب یہاں آگے اصل میں ایک حذف ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا بھلا وہ شخص جس کے اندر یہ دو نور جمع ہو جائیں، وہ اس کے مانند ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں ہو، بھٹک رہا ہو، اس کا نور فطرت بھی بجھ چکا، اس کی فطرت مس ہو گئی، پرورٹڈ ہو گئی، اس کے دل کے اوپر پردے آ گئے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص ظاہر بات ہے کہ پھر نور وحی پر بھی ایمان نہیں لا سکتا، دونوں سے محروم ہو گیا۔ اس کے لیے پھر وہی سورہ نور میں تمثیل آئی ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر، تاریکیوں پر تاریکیاں۔ اہل ایمان کے لیے نور فطرت جمع نور وحی، نور علی نور، اور اسی طریقے سے جو محروم ہے وہ ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اولئک یؤمنون بہ، ظاہر بات ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ لازماً اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وقت لگے ذرا بات کے سمجھنے میں، لیکن بہرحال وہ محروم نہیں رہیں گے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی بھی اس قرآن کا انکار کرے گا ان تمام گروہوں میں سے۔ اب احزاب کون کون سے تھے وہاں پر؟ قریش تھے، قریش کے تابع اور دوسرے بنی اسماعیل تھے، پھر نصارہ تھے، یہودی تھے۔ فالنار موعدہ، تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کا ان تمام گروہوں میں سے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں کسی شک و شبے سے دوچار نہ ہو۔ انہ الحق من ربک، یہ یقیناً سراپا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگلی صورت میں آ جائے گا، بلکہ یہ تو پہلے پڑھ آئے ہیں، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین کے بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو لازماً تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔
سورہ یوسف میں یہی مضمون ایک اور انداز میں آئے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ مضمون بہت دفعہ آ چکا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر کوئی افترا بازی کرے، کوئی بات گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر دے، کہہ دے کہ یہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے جبکہ اللہ نے نہ کی ہو. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور پھر وہاں گواہی دینے والے یہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ تہمت لگائی اپنے رب پر کہ انہوں نے ہماری طرف وحی کی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہوگی ایسے ظالموں پر، جیسے غلام احمد قادیانی ہو یا بہاؤالدین ہو ایرانی، یہ جو لوگ بھی ہیں، یا حضور کے زمانے میں یا آپ کی وفات کے فوراً بعد بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے نبوت کی مدعی بن کر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی تنقیدی نگاہیں ہوتی ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی بات کے اوپر تنقید کریں گے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور کافر آخرت کے تو یہ بالکل ہی منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا. یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے، دنیا میں وہ اندھے اور بہرے ہو کر زندگی گزار رہے تھے. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو چیزیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ یہ ہمارے معبود ہیں جو ہمارے کام آئیں گے، وہ سب ان کے گم ہو گئے. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی رہیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، فروتنی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور دوسرا وہ بھی ہے کہ جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ سبق حاصل نہیں کرتے؟ بس یہ دو رکوع شروع میں سورہ ہود کے میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی امور جو ہیں، جیسے کہ مکی صورتوں کے اکثر مضامین ہیں وہی ان میں آئے ہیں. اب یہ کہ انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور پہلے دو رکوع اس میں آ رہے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی جانب. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہارے لیے ہوں واضح خبردار کر دینے والا. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے دردناک دن کا عذاب آ جائے گا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے آپ انسان ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے آپ کی پیروی کی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے ہاں نیچ لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، ہمارے گھٹیا طبقے، لوور طبقات کے لوگ ہیں. بادی الرائے، بالکل بادنا تعمل نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس معاشرے کے نچلے طبقات ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ جمع ہو گئے. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ کے پاس کوئی فضیلت ہے ہمارے مقابلے میں. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قال یا قوم ارایتم، اب دیکھیں وہی مضمون آ گیا یہاں. حضرت نوح نے فرمایا میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر تھا. یعنی ظاہر بات ہے کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ چنتا تھا وہ بڑی صالح فطرت کا انسان ہوتا تھا.
اپنے معاشرے میں ایک سلیم الفطرت انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک نہایت شریف اور با اخلاق اور با مروت انسان ہونے کی حیثیت سے نمایاں ہوتا تھا، تو اس کی طرف گواہی ہے کہ میں تو پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر تھا، وآتانی رحمتا من عنده، اور مزید اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، یعنی میری جانب وحی بھیج دی۔ فأمیت علیکم، لیکن اس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا گیا ہے، وہ وحی آتی تم نہیں دیکھ سکتے کہ وحی آ رہی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی وہ آپ پر ٹھوس سکتے ہیں جبکہ آپ اس کے ناپسند کر رہے ہیں، آپ کو کراہت ہے، تو ہم تو جبر تو نہیں کر سکتے، ہم دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کا دل گواہی دے تو قبول کیجئے، اگر نہ گواہی دے تو ٹھیک ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں سوچو، میں نے تم پر اس سے کبھی کوئی مال طلب نہیں کیا، کوئی اجرت طلب نہیں کی، تم سے کوئی مفادات حاصل کرنے نہیں چاہے، میری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت یا میرا اجر، میری مزدوری وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، لہذا میری اجرت کہہ لے، اجر کہہ لے، وہ اس کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان صاحب ایمان لوگوں کو جو میرے گرد اکٹھے ہوئے ہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ اپنے سے دور کر دوں چلے جاؤ، چاہے تمہیں وہ نظر آتے کہ گھٹیا لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، غلام ہیں یا اور لوگ ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ولکنی اراکم قوم تجہلون، لیکن یہ ضرور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بڑی جہالت کے اندر مبتلا ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَلَبْتُهُمْ، اور میری قوم سوچو، اگر میں ان صاحب ایمان لوگوں کو دھتکار دوں اپنے پاس سے تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جن کو آپ کی نگاہیں حقیر سمجھ رہی ہیں کہ یہ بڑے کمی کاری لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی کتنی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، اللہ جانتا ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اگر میں انہیں تمہارے کہنے کی وجہ سے اور تمہارے لحاظ کی وجہ سے انہیں دھتکار دوں تو پھر میں تو ظالم ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے، بہت مناظرہ کر لیا، اور واقعہ یہ ہے کہ تم نے خوب کثرت کے ساتھ جدال کیا، یعنی ہماری بحث و تمہیس میں تو تم نے ہمیں شکست دے دی۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو مزید ہم بحث میں نہیں الجھنا چاہتے، اب لے آئیے جس کا کہ آپ وعدہ ہم سے کر رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں، یعنی عذاب کا کہ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، لے آئیے عذاب، ہمارے اور آپ کے درمیان اب معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے، اب تو یہی ہے کہ آپ وہ عذاب لے آئیے، اب دیکھیں گے واقعی آپ سچے ہیں، وہ عذاب آیا تو معلوم ہوا کہ آپ سچے ہیں، اگر نہیں آیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ خامخواہ کی دھونس جما رہے تھے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، حضرت نوح نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لائے گا جب بھی چاہے گا، جب وہ چاہے گا وہ لے آئے گا۔ ان وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اسے شکست نہیں دے سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، میری نصیحتیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ان اردت ان انصح، اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خیر خواہی کروں، نصیحت کروں، سیدھے راستے پر لے آؤں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ فیصلہ کر چکا ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں گمراہ ہی کر کے رہنا ہے، گمراہی کیے رہنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میری نصیحت مفید نہیں ہوگی۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ ہم یقولون افتراہ، اب یہ بیچ میں ایک آیت آ گئی ہے التفات جسے کہتے ہیں، کہ حضور کی طرف خطاب کر کے، اب زمانے کی بات ہو رہی تھی، کئی ہزار سال پرانی بات ہو کر درمیان میں حال میں لے آئے۔
ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیا؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی کہہ دیجیے اگر میں نے گھڑا ہے اس کو تو اس کا جرم میرے ذمہ ہوگا، پھر میں مجرم ہوں۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں ذمہ ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔ وأوحی الی نوح، اور پھر وحی کر دی گئی نوح کو علیہ السلام، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اب رنج اور غم اور اندوہ سے دو چار نہ ہونا اس بنا پر جو یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھنا اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا کہ کسی کی محبت کی وجہ سے تم کہو کہ اس کے اوپر رحم کر دیا جائے، اس کو بخش دیا جائے، اب یہ بات نہ آئے تمہاری طرف سے۔ قوم تمہیں رد کر چکی ہے، اب عذاب الہی کی تیاری ہے، لہذا اب ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کا معاملہ لے کر سفارش کے درجے میں تم سامنے آ جاؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب غرق ہو کر رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب آپ چشم تصور سے دیکھیے، خشکی پر کہیں آس پاس سمندر کا کہیں گمان ہی نہیں، اور وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ بناتے رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی گزرتے تھے وہاں سے اس کے قوم کے سردار تو مذاق کرتے تھے، اس بڈھے کو تو معلوم ہوتا مت بالکل ہی ماری گئی، دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا، نقل کفر نہ باشد، یہ کیا کر رہا ہے، اب یہ کشتی یہاں چلائے گا؟ کشتی چلتی سمندروں کے اندر، یہاں کون سا سمندر ہے، کون سے سمندر میں کشتی چلائے گا؟ قال، حضرت نوح نے فرمایا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو دیکھو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم تمسخر کریں گے تمہارا، جیسے کہ تم آج ہمارا تمسخر کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے اللہ کا عذاب جو اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر اترتا ہے وہ عذاب کہ جو قائم رہنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، یعنی جو سیلاب آیا ہے اس میں دو طرف سے پانی آیا ہے، ایک تو یہ کہ آسمان سے چھاجوں پانی برسنا شروع ہوا، بھائی منہمر سورہ قمر میں کہا گیا ہے، لگاتار بارش، ایک زمین سے جگہ جگہ جو ہے چشمے ابلنے لگ گئے، اور اس کا آغاز جو ہوا ایک خاص تنور میں سے آگ کی بجائے پانی کا جو ہے فوارہ نکلا۔ قلنا، پھر ہم نے کہا، قلنا احمل فیہا، اٹھا لو، سوار کر لو اس اپنی کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر نو میں سے دو دو، یعنی ایک ایک جوڑا، یعنی ہاتھی اور ایک ہاتھی، ایک ہتھنی، ایک شیر، ایک شیرنی، یعنی جتنی حیوانات زمین پر تھے اور جن کو بھی اللہ نے ابھی باقی رکھنا تھا، حکم دے دیا کہ ان سب کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، سب کو ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اپنی اس کشتی میں سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن پر، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایک تو بیوی تھی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بیوی جو ہے وہ بھی مشرک رہی اور وہ بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوئی، اور ایک اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام یام تھا، اس کا لقب کنعان تھا، وہ بھی سوار نہیں ہوا۔ ان دو کے علاوہ ان کے جو گھر کے لوگ تھے، تین بیٹے، سام، حام اور یافس، تینوں بیٹے، ان کی بیویاں، اور خود حضرت نوح کی ایک بیوی حضرت نوح۔ ومن آمن، اور جو بھی تم پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی شریک کر لو، اس میں چڑھا لو، سوار کر لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر چند لوگ۔ وقال اركبوا فيها، اور کہا انہوں نے کہ اب سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اب اللہ کے نام ہی سے ہے اس کا چلنا بھی، اور اللہ کے نام سے ہی ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا بھی۔
ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی اور موجیں ایسی اٹھ رہی تھی جیسے کہ پہاڑ ہوں، پہاڑ ایسی اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل، اور پکارا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو، وہی بیٹا کنعان یا یام، وکان فی معزل، اور وہ کسی ایک کنارے پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آؤ اور سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اسی دوران میں ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی، حضرت نوح ادھر رہ گئے، بیٹا ادھر رہ گیا۔ وکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا، غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، جب معاملہ ختم ہو گیا تو کہا گیا زمین سے کہ اے زمین واپس نگل لے اپنا پانی، جو پانی زمین میں سے نکلا تھا کہا گیا کہ واپس زمین میں جائے۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تھم جا، اب بارش مزید نہ ہو۔ وغیض الماء، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو ہے جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا لقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ ہلاکت اور بربادی ہو ان ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال، اور کہا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، تو میرا بیٹا میری اولاد میرے اہل میں سے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور مجھے شک نہیں ہے تیرے وعدے پر، تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حکم کرنے اور فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ عاجزانہ انداز ہے کہ پروردگار یہ شکوہ ہے، گلہ ہے کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہوا ہے، جبکہ وعدہ تو یہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ قال یا نوح لیس من اہلک انہ لیس من اہلک، اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو۔ اب دیکھیے کس قدر سخت الفاظ ہیں، اور تصور کیجئے اللہ کی عظمت ہے، بندے کا کیا معاملہ ہے۔ 950 برس جس بندے نے دعوت دی، استہزاء برداشت کیا، تمسخر برداشت کیا، اللہ کی طرف سے پیغامات پہنچاتا رہا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے تو بندہ ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں حضور کے لیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہ بنیے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس طرح کا معجزہ نہیں دکھانا۔ اگر آپ کے اندر کوئی شکت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو زمین میں سرنگ لگا لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں اور کہیں سے لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہہ دیا گیا اچھا ہے نوح اترو اب اپنی اس کشتی سے، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک اور ان قوموں پر بھی برکت ہماری ہوگی جو ان لوگوں سے آگے چلیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی سے پھر نسل آدم چلی ہے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، سام، حام، یافس۔
وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، لیکن یہ کہ بہت سی قومیں ان میں سے ہوں گی جو گمراہ بھی ہو جائیں گی، تو ان کو بھی ہم دنیا کی زندگی کے لیے کچھ ساز و سامان تو دیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم آئے گا. یعنی جو معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، ظاہر بات ہے وہ حضرت سام کی نسل میں سے تھے نا. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیہا إِلَیک، اب یہ گویا کہ آخری کلوزنگ سینٹنس ہے اس داستان کا. اے نبی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اور نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس کو اس سے قبل. فَاصْبِرْ، بس صبر کیجئے، انتظار کیجئے. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت جو ہے یہ دونوں معنی دے رہی ہے. عاقبت یعنی آخرت کی زندگی، اور دنیا میں بھی عاقبت یعنی نتیجہ بالآخر جو نکلے گا وہ متقیوں کے حق میں ہی نکلے گا. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ایک رکوع سورہ اعراف کے مانند اسی ترتیب سے، اور اس میں اب ہم جلدی کریں گے اس لیے کہ یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں پہلے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. ان انتم الا مفترون، یہ تم افطرا بازی کر رہے ہو جو تم نے کوئی اور معبود گھڑ لیے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اے میری قوم، میں اپنی اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اجر دے گا. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا چھاجوں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو پیٹھ موڑ کر روگردانی کرتے ہوئے مجرم اور گنہگار نہ بن جاؤ. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، اے ہود ہمارے پاس تم کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں صرف آپ کے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی پھٹکار پڑ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، کوئی بری شے آ گئی ہے ہمارے معبودوں کی طرف سے. آپ ان کی چونکہ انسلٹ کرتے رہتے، توہین کرتے رہتے، کہتے ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو ان کی کوئی پکڑ آ گئی ہے آپ پر. قال انی اشہد اللہ واشہدوا، حضرت ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو. انی بریء مما تشرکون، کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں. من دونہ، اللہ کے سوا جو تم نے شرک کیا ہے. فکیدونی، تو میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو، جمیعاً سب کے سب مل کر. ثم لا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی چوپایا مگر یہ کہ اللہ ہی اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ جدھر چاہتا لے جاتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی صراط مستقیم ہی اس تک لے جانے والی ہے. اگر رب تک جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو صراط مستقیم تمہیں اختیار کرنی پڑے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کرے، فقط أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، تو میں دیکھو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اسے خلافت عطا کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز پر نگران ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه، تو ہم نے نجات دی ہود کو بھی اور ان سب کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. برحمت منا، اپنی رحمت سے. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بڑے گاڑھے اور بھاری عذاب سے. وتلک عاد، یہ تھے عاد،
جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اپنے انہی سرداروں کی بات مانی جو سرکش تھے اور مخالف تھے، واتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ الا ان عادا کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ، دوری ہے، پھٹکار ہے عاد کے لیے جو قوم ہود تھی۔ اب تیسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قوم عاد میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، حضرت ہود ان کو لے کر، اور یہ جو جنوبی علاقہ تھا عرب کا، یہ جو پیننسولا ہے اس کا جنوبی علاقہ ہے جو اب الرب الخالی کہلاتا ہے، وہاں کچھ نہیں، بے آب و گیا، وہاں سے یہ ہجرت کر کے چلے گئے اور جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی کونے میں جا کر آباد ہو گئے، وہ سمود کی قوم کہلائی، اسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں اور سمود بھی کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا بنایا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں آباد کر دیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اس سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہماری آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ نبی جو ہوتے تھے وہ تو اپنے معاشرے کے بڑے یوں سمجھیے کہ گلے سرسبد اخلاقی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بہت نمایاں، تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اب ایک قوم میں ابھر رہا ہو باصلاحیت، تو وہ کنبہ یا قبیلہ جو ہے وہ کہتا بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد کے نام روشن کرے گا، یہ جو ہے اس میں ایسی صلاحیت ہے۔ تو اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم آباء و اجداد کے نام روشن کرو گے۔ اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں روک رہے ہو کہ ہم نہ پوجیں نہ پرستش کریں ان کی جن کی پرستش کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم تو شک میں ہیں جس چیز کی طرف کہ تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شک بھی ہے، اور ہمیں طرح طرح کے جو ہے اس میں اندیشے ہیں، ریب جس کو کہ دل نہ جم سکے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ منی، پھر دیکھیے وہی تیسری مرتبہ مضمون آ گیا۔ حضرت صالح نے بھی یہ فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں سوچو، جب میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر تھا، میری زندگی میں وہ روشنی تمہیں نظر آئی تھی، اس کی جھلک تم نے بھی دیکھی تھی، میرے سیرت سے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے۔ وآتانی منہ رحمۃ، مزید بنا اللہ نے مجھے رحمت عطا کر دی، مجھے وحی بھیج دی میرے پاس، مجھے اپنا فرستادہ اور پیغمبر بنا دیا۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ چھوڑ دوں۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو میرے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرو گے سوائے خسارے کے اور گھاٹے کے، یعنی تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ میں چلوں گا تو تباہ ہو جاؤں گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جو تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا کی ہے، ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لَكُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑے رکھو اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگانا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا کسی برے ارادے سے، اسے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر ایسا کرو گے تو پھر ایک عذاب جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے وہ آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو حضرت صالح نے فرمایا اچھا اب اپنے گھروں میں رہ لو، بس لو، کھا پی لو، فائدے اٹھا لو 3 دن۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، 3 دن کے بعد وہ عذاب آ جائے گا اور یہ وہ وعدہ ہے جو کسی صورت بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آج پہنچا، نجینا صالحا،
ہم نے صالح کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا دیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور وہ جو گناہ گار تھے، ظالم تھے، کافر تھے، انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ کہ تباہی اور بربادی اور پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب دیکھیے ترتیب زمانی کے اعتبار سے میں نے یہ سورہ انعام میں بھی اور اعراف میں بتایا تھا کہ اب ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا، لیکن حضرت ابراہیم کا ذکر اس طور سے نہیں ہے کہ وہ آئے، قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور قوم ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح کا جس انداز سے آیا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، وہ نہیں۔ اور سورہ اعراف میں تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا سرے سے ذکر ہی نہیں آیا، بلکہ حضرت ابراہیم کا ذکر سورہ انعام میں آ گیا، وہ بھی اسی طور سے کہ وہ انداز نہیں ہے، انباء الرسل والا نہیں ہے، وہ قصص النبیین والا انداز ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہوا یہ تھا اصل میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو دو شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا، سدوم اور عمورہ، ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے۔ تو ادھر جاتے جاتے یہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے انسانی شکل میں، اور وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسحاق کی۔ حضرت اسماعیل تو پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن انہیں تو آباد کر دیا تھا جا کر حجاز میں، مکہ مکرمہ میں، لہذا اب یہ کہ دوسرے بیٹے کی بشارت دی تھی۔ پھر یہیں سے یہ گئے ہیں آگے، اور پھر قوم لوط کے اوپر انہوں نے اللہ کا عذاب نازل کیا۔ قوم لوط کی طرف جاتے ہوئے حضرت لوط کی قوم کا ذکر اسی انداز میں آئے گا جو حضرت نوح کا ہے، حضرت ہود اور حضرت صالح کا ہے، جو انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے رد کیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو رسولوں کا انداز یہ ہوتا ہے، انباء اور رسل۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبُشْرَىٰ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور آئے ہمارے رسول، ہمارے پیغامبر ایلچی ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواباً کہا سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو انہوں نے دیر نہ کی، جھٹ پٹ ایک بچڑا تلا ہوا، فرائڈ جو ہے بچڑا پورا کا پورا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، رکھ دیا ان کے سامنے، تناول فرمائیے، آپ مہمان ہیں، اجنبی ہیں۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو بڑھ ہی نہیں رہے اس کو کھانے کے لیے، نکرہ ہوں تو اب کھٹکے کہ یہ کیا کیسا معاملہ ہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے اپنے دل میں ایک ڈر محسوس کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر یہ روایت ہے کہ اگر کئی دشمن آئے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو پھر وہ آپ کا نمک نہیں کھاتے، کیونکہ نمک کھا لیں گے اگر تو پھر تو نمک حرامی ہو جائے گی، پھر نقصان پہنچانا۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ خیال ہوا کہ یہ کہیں مجھے کوئی غضب پہنچانے تو نہیں آئے ہیں جو میرا یہ نمک نہیں کھانا چاہ رہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو اصل میں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور حضرت سارہ جو تھی حضرت ابراہیم کی اہلیہ، وہ بھی کہیں اوٹ میں کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ فضحکت، وہ ہنس پڑی، انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے شوہر ڈر گئے اور انہیں کوئی اندیشہ لاحق ہو گیا، جس پر کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہا اسحاق، تو ہم نے اس کو حضرت سارہ کو بشارت دی اسحاق کی کہ تمہارے ہاں اب ایک بیٹا ہوگا۔ اب دیکھیے ضحکت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، تورات میں جو حضرت اسحاق کا نام آتا ہے وہ اسحاق ہے، آئزک اسحاق، یہ عربی کا لفظ وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے، عربی اور عبرانی، یعنی جن کی خوشخبری پر حضرت سارہ ہنس پڑی تھی وہ تھے حضرت اسحاق۔ اور من وراء اسحاق یعقوب، اور یہی نہیں بلکہ ایک پوتے کی خوشخبری بھی کہ اسحاق کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا یعقوب جیسا۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہاں ہے میری شامت، کیا میں اب جنوں گی
جبکہ میں بڈھی پھوس ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے اہل البیت کسے کہا جا رہا ہے؟ بیوی کو۔ حضور کے بھی اصل اہل بیت جو ہیں وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ اہل بیت جو ہیں کہ جن کو خاص طور پر شیعہ حضرات نے جو ہے وہ ایسا بتا دیا جیسے کہ اصل اہل بیت وہ ہے، نہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اس لیے کہ حضور نے ایک مرتبہ ان کو ایک چادر میں لے کر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور یہ اللہ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہاں پہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ وہ اہل تشیع نے یہ ہی میرے اہل بیت ہیں کر دیا، ایک بے نکالا ہے اس میں سے صرف، لیکن اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اہل بیت گھر والے اصل میں ازواج ہوتی ہیں۔ تو اے نبی کے اہل بیت تم پر رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ حمید ہے اور مجید ہے، وہ خود بخود تعریف کیا گیا اور بہت ہی بڑائیوں والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا، بجاءت البشرا، اور اب ان کو بشارت آ گئی، مل گئی، یا بیٹا ایک اور ہونے والا ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب اس نے ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم یقیناً بہت ہی نرم دل اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نے مناقشہ شروع کیا کہ کیا آپ ہلاک کر دیں گے وہاں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہلاک نہیں کریں گے، اگر 50 آدمی بھی وہاں پر نیک ہوں گے ان بستیوں میں تو ہم نے ہلاک نہیں کریں گے۔ تو کہا اچھا اگر ہو سکتا ہے کہ 45 ہوں، تو کہا کہ اچھا 45 بھی ہوں گے، تو ہوتے ہوتے 5 پہ لے آئے یہاں تک، لیکن وہاں تو ایک بھی نہیں تھا، حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ پوری بستی جو ہے ناہنجاروں کی، کافروں کی، بدماشوں کی بستی تھی۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، پھر اللہ نے ان سے کہہ دیا اے ابراہیم اب درگزر کرو اس سے، یہ معاملہ چھوڑ دو۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اس قوم کو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور اب ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے یہ پیغامبر اور ایک کی پہنچ گئے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، وہ بہت غمگین ہوئے۔ کیوں غمگین ہوئے؟ کہ یہ اب نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں آئے تھے، جو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ چونکہ جو عمل قوم لوط ہے وہ ان کے اندر سرایت کیے ہوئے تھا، اور خوبصورت لڑکے دیکھ کر جو ہے تو وہ ٹوٹ پڑے اور آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کہ ان لڑکوں کو پھر اپنے استعمال میں لائیں۔ سیء بہم، وہ بہت غمگین ہوئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بڑی صدمے کی کیفیت ہو گئی۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بڑا سخت دن آج مجھ پر آن پڑا ہے، طاقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں ان لوگوں کو روک سکوں، اور یہ میرے مہمان جو ہیں خوبصورت لڑکے جو آئے ہیں ان کو میں بچا سکوں ان کی دست برد سے، تو ھذا یوم عصیب، یہ تو بہت ہی بڑا سخت دن ہے جو آ گیا ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آئی اس کی طرف قوم اس کی والہانہ طور پر، ان کے تو یہ سمجھیے کہ نشہ چڑھ گیا ان کو، اور اس نشے کے اندر دوڑتے ہوئے آئے۔ ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے وہ بہت ہی گندے کاموں کے اندر مبتلا رہے تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لكم، حضرت لوط نے ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے یہ کہا کہ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان سے نکاح کر کے اور تم اپنی جو بھی ہے شہوت اس کو پورا کر سکتے ہو۔ ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی غیبی، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی ایک آدمی بھی شریف موجود نہیں ہے؟ یہ جو ہے یہ بڑی چیخ سمجھیے کہ ایک ایسے بے بس انسان کی کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، پوری کی پوری شہر کی آبادی ٹوٹ پڑی ہے، یہ اکیلا اللہ کا بندہ ہے۔ یہ 2 مہمان جو ہیں آئے ہیں اس کے پاس، جو فرشتے ہیں بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ان کو ان کی عزت کو بچانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس سے آگے بلکہ
حضرت لوط علیہ السلام کی، جس کے لیے میں نے لفظ چیخ استعمال کیا ہے، وہ اصل چیخ بعد میں آئے گی انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔